رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ اپنے گلبرگہ شہر میں چوری کی وارداتوں میں اضافے کے پیش نظر گلبرگہ پولیس ڈپارٹمنٹ نے اٹھایا بہترین قدم۔ آٹو پر لاؤڈ سپیکر لگا کر عوام کو کیا گیا خبردار۔ گلبرگہ شہر کے شرنا بسویشور جاترا میدان میں وومن انٹرپرینورز کو فروغ دینے کے لیے پریانک کھرگے کے ہاتھوں 10 دن کے لیے سرس میلہ 2025 کا انوگریشن کیا گیا اور اعلیٰ پیمانے پر مستحق عورتوں خواتین کو چیکس کیے گئے تقسیم۔ گلبرگہ شہر کے ساتھ ساتھ آس پاس کے تعلقہ شہروں میں پی یو سی ایگزامز کی تیاریاں کی جا رہی ہے شروع، جس کے چلتے موبائل فونز، پیجر، بلوٹوتھ وائرلیس سیٹ کے استعمال پر ہوگی پابندی اور ایگزام سینٹر کے 200 میٹر کے اندر پائے جانے والے زیروکس سینٹرز اور بک سٹالز کو بند رکھنے کا جاری کیا گیا فرمان۔ کرناٹکا کے ایس ایل سی طالبات کے لیے افسوسناک خبر۔ ایس ایل سی پی یو سی ایگزامز کے دوران مسلم لڑکیوں پر لگائی گئی حجاب پر پابندی برقرار رہے گی، وزیر تعلیم مدھو بنگارپا نے کیا خلاصہ۔ پیش کرتے ہیں آج کی خاص اور خصوصی خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رابطہ نیوز کے ناظرین کو لگاتار 2 دن سے خبر بتائی جا رہی ہے کہ گلبرگہ شہر کے شرنا بسویشور جاترا میدان میں خواتین انٹرپرینورز کو فروغ دینے کی نیت سے ان کے ہاتھوں سے بنائے گئے پروڈکٹس کی سیلز کے تحت نما سرس میلہ 2025 کا کل سے 10 دن کے لیے انعقاد کیا گیا ہے۔ لہٰذا مزید بتا دیا جائے کہ اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینورشپ ڈپارٹمنٹ، ضلع انتظامیہ، ضلع پنچایت مہانگر پالیکا سیوکتاکشرے کے ذریعے سے منعقدہ نما سرس میلہ 2025 کا انوگریشن گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے، میڈیکل ایجوکیشن منسٹر ڈاکٹر شرن پرکاش رودرپا پاٹل، ایم پی ڈاکٹر رادھا کرشن دوڈامنی کے ہاتھوں کل کیا گیا۔ اس سرس میلہ 2025 کے انوگریشن پروگرام میں یہاں کی کئی ساری نامچین شخصیات نے شرکت فرمائی، جیسے کہ پریانک کھرگے کے ساتھ گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم کوڑا، چیئرمین مظہر عالم خان، گلبرگہ ساؤتھ ایم ایل اے الم پربھو پاٹل، کیونکس ادھیکش شرد بچے گوڑا، ایم ایل اے تپنپا کمکنور، کارپوریشن میئر یلپا نائکوڑی، ایم وائی پاٹل، جگدیو گتیدار وغیرہ وغیرہ اس انوگریشن پروگرام میں دکھائی دیے۔ اس موقع پر ان تمام حضرات نے اس شرنا بسویشور جاترا میدان میں منعقدہ اس سرس میلہ میں لگائے گئے اسٹالز کا دورہ کیا اور خواتین انٹرپرینورز سے ان کے پروڈکٹس کے متعلق بات چیت کی۔ اس نما سرس میلہ 2025 میں کئی سارے وومن انٹرپرینورز نے شرکت فرمائی اور یہاں پر لگائے گئے اسٹالز میں کئی ساری چیزیں دیکھنے کو ملی، جیسے کہ اسٹالز میں موجود ساڑیاں اور ہاتھوں سے بنائی گئی خوبصورت گڑیوں نے سبھی کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ میڈیکل ایجوکیشن منسٹر ڈاکٹر شرن پرکاش رودرپا پاٹل نے اس میلہ 2025 کے متعلق میڈیا سے بات کرتے ہوئے کئی ساری اہم باتیں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانے کے لیے خواتین پر مبنی 5 گارنٹی اسکیمیں نافذ کی ہیں اور ہمارا ماننا ہے کہ اگر عورت کو پیسہ دیا جائے تو وہ اسے صحیح طریقے سے خاندان کے لیے خرچ کرے گی، اسی لیے حکومت کو خواتین سے بہت زیادہ امیدیں ہیں۔ بتایا گیا کہ ایس ایم کرشنا حکومت کے دوران خواتین کے سیلف ہیلپ گروپس بنانے کے اہم فیصلے کے نتیجے میں آج ریاست بھر میں 2.80 لاکھ خواتین کے سیلف ہیلپ گروپس موجود ہیں۔ خواتین کے یہ گروپ آج ہر جگہ خود روزگار کے لیے نمونہ بن چکے ہیں۔ ریاست بھر میں ہر ایک کو 15 لاکھ روپے دیے گئے ہیں تاکہ اس طرح کے خود مدد معاشروں کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ مزید کہا گیا کہ اکا کیفے کو قائم کرنے کے لیے 50 مقامات کو منظوری دے دی گئی ہے اور ہر ایک کو 1 لاکھ روپے دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2500 کافی کیوسک قائم کرنے کے لیے یہاں بنیادی ڈھانچہ بنایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر شرن پرکاش رودرپا پاٹل نے کہا کہ مائکرو فائنانس خواتین کے سیلف ہیلپ گروپس کو قرض دے کر انہیں ہراساں کر رہا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے ایک کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی قائم کرنے اور خواتین کے سیلف ہیلپ گروپس کو قرضہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ لہٰذا اسی کے تحت گلبرگہ سمیت آس پاس کے علاقے کے سیلف ہیلپ گروپس کے ذریعے تیار کردہ مصنوعات کی تشہیر اور مارکیٹنگ کے لیے یہاں 10 دنوں تک ایک قومی سطح کی مصنوعات کی نمائش کا میلہ منعقد کیا گیا اور 9 ریاستوں سے خواتین کے سیلف ہیلپ گروپس اپنی مصنوعات یہاں فروخت کرنے کے لیے لائے ہیں، جس میں 230 اسٹالز لگائے گئے ہیں اور یہاں 20 لائیو فوڈ اسٹالز موجود ہیں جو کہ مختلف قسم کے علاقائی پکوان آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔
بتا دیا جائے کہ یہاں پر 13 ایسوسی ایشنز میں چیک تقسیم کیے گئے۔ قومی دیہاتی روزی روٹی مہم کے تحت اس موقع پر ضلع کے 13 سیلف ہیلپ گروپس کو کمیونٹی کیپٹل فنڈ کے تحت 1 لاکھ روپے دیے گئے۔ گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم نے اپنے گلبرگہ شہر میں 11 مارچ 2025 سے منعقد ہونے والے پی یو سی ایگزام کے متعلق اہم جانکاریاں فراہم کرتے ہوئے کئی ساری باتوں کا خلاصہ کیا۔ گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم نے اعلان کیا کہ گلبرگہ شہر میں آج 25 فروری 2025 سے پورے ضلع میں 51 امتحانی مراکز میں پی یو سی ایگزامز رکھے جانے کی تیاریاں کی جا رہی ہے اور 11 مارچ 2025 سے 20 مارچ 2025 تک پورے گلبرگہ ضلع کے 51 ایگزام سینٹرز میں یہ ایگزامز منعقد کیے جائیں گے، جیسے کہ گلبرگہ شہر کے ساتھ ساتھ جیورگی، الند، افضل پور، چنچولی، چتاپور، سیڑم، کملا پور، شاہآباد میں یہ پی یو سی کے سالانہ امتحانات منعقد کیے جائیں گے۔ لہٰذا یہ امتحانات پرامن اور ہموار طریقے سے انعقاد کو آسان بنانے کے لیے گلبرگہ ضلع کلکٹر فوزیہ ترنم نے سی آر پی سی 1973 کے 144 دفعہ کے تحت یہ حکم جاری کیا اور بتایا کہ کرناٹکا پولیس ایکٹ 1963 کے دفعہ 35C کے مطابق امتحان کے دوران امتحانی مراکز ایگزام سینٹرز کے 200 میٹر کے اندر موبائل فون، پیجر، بلوٹوتھ اور وائرلیس سیٹ اور دیگر الیکٹرانک آلات کا استعمال امتحانی مرکز کے چیف سپرنٹینڈنٹ اور عملے کے علاوہ کسی دوسرے شخص یا اسٹوڈنٹ کے لیے سخت ممنوع قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ ضلع کلکٹر فوزیہ ترنم نے امتحانی مراکز کے 200 میٹر کے اندر تمام زیروکس اور کتابوں کی دکانوں کو بھی بند رکھنے کا حکم دیا۔ اسی امتحانات کے متعلق کچھ اہم باتوں کی طرف سبھی ناظرین کی توجہ مبذول کروائی جاتی ہے کہ بہت جلد ایس ایل سی اور پی یو سی کے امتحانات شروع ہونے والے ہیں، لیکن ان امتحانات کو دینے کے دوران مسلم بچیاں، مسلم لڑکیوں کو کیا حجاب پہنے رکھنے کی آزادی دی جائے گی یا پھر سے حجاب پر پابندی عائد کر دی جائے گی؟ یہ ایک بڑا سوال اور غور و فکر کرنے کا اہم مدعا ہے، جس کو لے کر عوام کو ایک اور اہم خبر بتائی جاتی ہے کہ کرناٹکا کے وزیر تعلیم مدھو بنگارپا نے بتایا کہ ایس ایل سی امتحان کے دوران حجاب پر لگائی گئی پابندی کو برخاست کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ حجاب پر پابندی کا معاملہ سپریم کورٹ میں ابھی بھی زیر التوا ہے۔ مدھو بنگارپا نے کل بنگلور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حجاب پر پابندی سے متعلق سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ ڈریس کوڈ جو کہ ہیڈ اسکارف پر پابندی لگاتا ہے جاری رہے گا۔ لہٰذا وزیر تعلیم مدھو بنگارپا کے اس بیان سے واضح ہو جاتا ہے کہ 1 مارچ سے شروع ہو رہے پی یو سی سال دوم اور 21 مارچ سے شروع ہو رہے ایس ایل سی امتحانات میں مسلم طالبات کے حجاب کے ساتھ شرکت کرنے پر پابندی برقرار رہے گی۔ افسوس کہ کرناٹکا میں موجود مسلم قیادت، مسلم تنظیمیں پورا سال غفلت کی نیند میں سوتی رہی اور حجاب پر پابندی کے مسئلے کو اٹھا کر اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں چل رہے مقدمات کے لیے کابینہ میں ریزولوشن پاس کروانے کے لیے کسی نے بھی ریاستی حکومت پر کوئی بھی دباؤ نہیں ڈالا، کہ بڑے ہی افسوس اور شرمندگی کی بات ہے۔ جبکہ بتا دیا جائے کہ کرناٹکا اسٹیٹ وقف بورڈ کے چیئرمین کے الیکشن کے سلسلے میں ان کی رائے کو اہمیت نہ دینے پر کے پی سی سی کے 2 سینئر مسلم نائب صدور نے میڈیا کے سامنے آ کر اپنی ناراضگی کو ظاہر کیا، لیکن انہوں نے حجاب پر پابندی کو ختم کرنے میں کانگریس حکومت کی نظر انداز کرنے والی پالیسیز کے خلاف اپنی زبانیں نہیں کھولی۔ یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ اسمبلی الیکشن میں مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو چیف منسٹر سدرامیا اور ان کی سیکولر حکومت کی جانب سے فراموش کر دینے پر، انہیں بھلا دینے پر کرناٹکا کے مسلم ایم ایل ایز، ایم ایل سیز، منسٹر، اسپیکر، چیف منسٹر کے سیاسی مشیر، کانگریس کے مائنورٹی لیڈر سبھی کے سبھی خاموش بیٹھے رہے۔ بتا دیا جائے کہ ہمارے گلبرگہ شہر کے سینئر صحافی جناب عزیز اللہ سرمست صاحب نے اس مدعے اور بات کو اٹھا کر افسوس کا اظہار کیا۔ بتا دیا جائے کہ کانگریس حکومت کو کیا اس بات کا اندازہ ہے کہ جن مسلمانوں نے انہیں کثیر تعداد میں بھر بھر کر ووٹ ڈالے اور جن کے ووٹس کی وجہ سے ہی وہ آج پاور میں ہیں، اگر وہ مسلمان ہی ان سے ناراض ہو جائیں اور آگے ان کا ساتھ نہ دیں تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ مسلمانوں کی ناراضگی آنے والے دنوں میں شاید ان کے لیے گراں گزرے، لہٰذا کانگریس حکومت کو چاہیے کہ انہوں نے مسلم کمیونٹی سے، مسلمانوں سے جو بھی وعدے کیے ان کو ضرور اور جلدی پورا کرے، خاص کر کے حجاب پر لگائی گئی پابندی کو ہٹا دیا جائے۔
کرناٹکا کے مسلمانوں کے لیے 4% ریزرویشن کو ریسٹور کیا جائے اور اسے بڑھا دیا جائے۔ مسلم یوتھس نوجوانوں کو پولیٹکس میں سیاسی میدان میں بڑے بڑے پاورفل عہدوں پر فائز کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ موجودہ کانگریس حکومت کو چاہیے کہ وہ ان تمام مدوں پر غور کرتے ہوئے ان پر کام کرے اور مسلمانوں کے حق میں صحیح فیصلہ کرے۔ ناظرین کو بتا دیں کہ حال ہی میں گلبرگہ شہر کے اشوک نگر پولیس اسٹیشن کے پولیس آفیسرز کی جانب سے گلی محلوں میں ایک آٹو چلایا گیا، جس پر لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا گیا کہ آج کل اپنے شہر میں جس طرح سے چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے سبھی جنتا عوام کو سیفٹی سیکورٹی انتظامات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ساودھان رہنے کی ضرورت ہے۔ آٹو پر لگائے گئے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے عوام کو کہا گیا کہ رات کے وقت آپ لوگ اپنے گھروں اور دکانوں کے سامنے اور اطراف میں اندھیرا نہ رکھیں، بلکہ وہاں پر لائٹس لگائی جائے، روشنی کو پھیلایا جائے۔ سیفٹی کے لیے اپنے شاپس گھروں میں الارمز لگائے جائیں اور نائٹ ویژن کو کلیئرٹی کے ساتھ ریکارڈ کرنے والے کیمراز بھی نصب کیے جائیں، جو کہ اچھی پکچر، صاف ویڈیوز کو کیپچر کرتے ہیں۔ ساتھ ہی جب آپ لوگ عوام اپنے گھر یا دکانوں پر تالا لگائے تو سادہ سمپل لاک لگانے کے بجائے سینٹر لاک لگانے کی کوشش کریں، جو کہ مضبوط ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی پولیس آفیسرز کی جانب سے عوام کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ لوگ جو اپنے گھروں پر تالا لگا کر آؤٹ آف اسٹیشن یا کہیں بھی کچھ دن کے لیے باہر جاتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کی اطلاع اپنے پڑوسیوں کو دے کر جائیں اور ساتھ ہی آپ کے نزدیکی پولیس اسٹیشن میں اس خبر کو پہنچائیں، اور اپنے گھر پر کوئی بھی قیمتی سامان، سونا، پیسہ وغیرہ چھوڑ کر گھر پر تالا لگا کر باہر جانے کی بے وقوفی نہ کریں، بلکہ اپنی قیمتی چیزوں کو بینک کے لاکرز میں رکھنے کا انتظام کریں۔ ساتھ ہی کہا گیا کہ جب کبھی بھی آپ کو آپ کے گلی محلے میں کوئی ایسا مشکوک شخص پھرتا ہوا دکھائی دے جس پر آپ کو شک ہو جائے تو فوری آپ 112 پر کال کر کے اس کی اطلاع پولیس کو دیں یا پھر قریب کے پولیس اسٹیشن میں جا کر یہ بات کو پہنچائیں۔ اس طرح سے الرٹ رہ کر عوام خود کے گھروں، دکانوں کو چوری ہونے سے بچا سکتی ہے۔ ناظرین کو یاد ہی ہوگا کہ سب سے پہلے پرسوں رابطہ نیوز پر ایک خبر بتائی گئی تھی کہ گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم نے اعلان کیا کہ مہا شیوراتری کے موقع پر 25 فروری 2025 آج سے لے کر 27 فروری تک صبح 11 بجے سے شام کے 6 بجے تک گلبرگہ ضلع الن تعلقہ میں شراب کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کے سدھلنگیشور سوامی کرونیشور مٹھ الند لاڈلے مشاخ کے احاطے میں شری راگھو چیتنیہ شیولنگ کی پوجا کی جاتی ہے، جس کے چلتے سیفٹی سیکورٹی امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے آج گلبرگہ ضلع الند تعلقہ میں مہا شیوراتری کے موقع پر پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک روٹ مارچ نکالا گیا۔ ساتھ ہی اسی کے چلتے گلبرگہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پوری سیکیورٹی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ گلبرگہ ضلع الن تعلقہ کے مین روڈ راستے، چوک چوراہوں پر پولیس ڈپارٹمنٹ روٹ مارچ نکالتے ہوئے گشت کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تاکہ اپنے گلبرگہ ضلع الن تعلقہ میں سکون برقرار رہے، کوئی بھی غلط واقعہ پیش نہ آئیں۔ اسی کے ساتھ ہی گلبرگہ ضلع الن تعلقہ میں شراب کی بکری، خرید و فروخت پر روک لگا دی گئی ہے۔ گلبرگہ ضلع ایس پی ارور سنیواسلو اس اہم مدعے اور سیناریو کے پیش نظر الن تعلقہ کے گلی گلی کا معائنہ کرتے ہوئے بیزی دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی طرح کی تیز، تازہ ترین اور لگاتار خبروں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے رابطہ نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔